من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ اخلاص ہے، مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 4 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے قل، تو کہہ، هو اللہ، وہ اللہ، احد، ایک ہے۔ یہ تو تھا ترجمہ دوستو۔ الحمدللہ کہ ہم اختتام پر پہنچ رہے ہیں۔ دوستو، قرآن کریم کا اگر مطالعہ کیا جائے اور قرآن پر بندہ جب ریسرچ کرتا ہے تو اپنے علم کے لیے، چونکہ یہ اللہ پاک کی کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے، تو قرآن کریم میں 3 قسم کے مضامین ملیں گے۔ سب سے پہلا مضمون ہوگا توحید، یعنی اللہ کی وحدانیت، اور وحدانیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی صفات کا تعارف ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات تک بندہ پہنچ نہیں سکتا۔ وہ ہماری سوچ، ارادہ، تصور سب سے وراء الورا، یعنی بہت بلند و بالا ہے۔ میں نے 2-4 روز پہلے ہی کہا تھا کہ ہم جو سوچیں گے ہم یہ مخلوق کے دائرے میں ہوگا۔ جی، مثلا ہم کہیں ہاتھ، تو آپ ہاتھ سے دیکھیے، اپنے جیسا ہاتھ سوچتے ہیں۔ جی، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کا ہاتھ، ہر چیز کا ہاتھ آپ کے ہاتھ کے جیسا ہو۔ جی، ہاتھ تو چونٹیوں کو بھی ہے، تو آپ کی جیسی انگلی ہے اس کو۔ جی، تو انسان اپنے ذہن، تخیل کے اعتبار سے کسی چیز کو سوچتا ہے، اور اللہ کی ذات تک نہ کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکے گا۔ ہاں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی جب ملاقات آپ کو ہوگی تو اس ذات کی تجلی کو آپ دیکھیے گا۔ اس دن بھی حقیقت کا ادراک نہیں ہو پائے گا انسان کو۔ اللہ اللہ ہے، اللہ جتنا چاہیں گے اتنی تجلی ظاہر کریں گے، اور آپ اپنے رب کو دیکھ کے خوش ہوئیے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ صفات ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے اسماء حسنہ اختیار کیا۔ آپ پڑھتے ہیں، ہم آپ کو بھی کہتے ہیں کہ روزانہ صبح میں معمول بنا لیجئے 1 دفعہ اللہ کے اسماء حسنہ کو پڑھنے کا۔ میرا بھی معمول ہے۔ جی، فجر کی سنت پڑھ کے سب سے پہلے میں اسماء حسنہ پڑھتا ہوں بیٹھ کے، وقت ملتا ہے تو یاسین پڑھتا ہوں۔ اللہ الذی لا الہ الا ہو، الرحمن الرحیم، الملک، القدوس، پڑھتے چلے جائیے۔ 99 اللہ کے نام ہیں، ضرور یاد کر لیجئے اور ضرور معمول میں رکھیے۔ بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے لیے دوستو کہ ہم دنیا میں جن سے ہم کو نہ نفع نہ نقصان، اور خرافات لوگوں کا ہم نام نہیں لینا چاہتے قرآن مقدس کے سامنے، ان کے نام کو آپ یاد رکھتے ہیں کہ فلانے نے یہ ریکارڈ قائم کیا، یہ کیا۔ رہے کیا ریکارڈ قائم کرے گا؟ ریکارڈ قائم کیا ہے بلال نے کہ اس کے پاؤں کی آہٹ عرش پہ چلی گئی، یہ ریکارڈ ہے نا۔ جی، نعمان بن مکرم نے ریکارڈ قائم کیا کہ حضور اکرم معراج میں گئے تو قرآن کریم ان کی آواز میں سنائی دیا۔ جی، ماں کی خدمت کی بدولت ان کی آواز وہاں پہنچی، یہ ریکارڈ۔
اور آپ لوگ وہ جو ڈنڈا مار دیا بلہ مار دیا اس کا ریکارڈ یاد رکھتے. قبر میں یہی سوال کا جواب دیجیے گا. حضور کو یہی کہیے گا کہ میں یہ ریکارڈ قائم کر کے آیا ہوں وہاں سے. جی ریکارڈ وہ قائم کیجئے جو آپ کے لیے قبر میں مونس ہو, اندھیرے میں روشنی بنے, نجات کا ذریعہ بن جائے, آپ کے قلب میں اللہ کے قرآن کا نور داخل ہو جائے. یہ ریکارڈ قائم کیجئے. اچھا بابا, تو اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم کو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں. اس نام کے ذریعے آپ ذات کو پہچان سکتے ہیں انشاءاللہ, کیونکہ جس کی اتنی صفات ہیں وہ کتنا باکمال ہوگا. آپ لوگوں میں کسی میں ایک دو خوبی ہوتی ہے تو آپ اس کے شیدائی بن جاتے ہیں. جی اس کے اوپر فریفتہ ہو جاتے ہیں, اس میں یہ خوبی ہے, ارے کھلی ولی خوبی کرو. مرنے والے میں کیا خوبی ہوگی یار؟ مرنے والے میں کوئی خوبی ہے؟ وہ مر گیا قبر میں, اس کی کیا خوبی ہوگی؟ جی اچھا دوستو, تو قرآن کریم کا ایک مضمون آتا ہے پہلا جو توحید پر ہوتا ہے, اللہ کی وحدانیت. یہ اساس ہے, یہ ہمارے نجات کے لیے بنیاد ہے, ستون ہے. جی یہ کیا ہے؟ ستون ہے, ستون, پیلر ہے. اسی کے اوپر مغفرت کا دار و مدار ہے, اور اسی پر قیامت میں نجات کا دار و مدار ہے. توحید پر قبر کے اندر نجات کا دار و مدار ہے. تو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی صفات قرآن کریم میں, اس لیے ہر آیت کے آخر میں تقریباً اللہ کا ایک اسماء حسنہ میں سے ایک نام آتا ہے. کہیں آئے گا علیم, کہیں آئے گا خبیر, کہیں آئے گا بصیر, کہیں آئے گا سمیع, کہیں آئے گا غفور, کہیں آئے گا رحیم. کوئی نہ کوئی نام اللہ کا آیت کے آخر میں بیشتر مقام پر آیا. کیوں آیا ہے؟ کہ یہ کلام جس کا ہے یہ اس کی صفت ہے. اس صفت کے ذریعے تم اس کی ذات کو پہچان سکتے ہو. جتنا تمہارے اندر یہ اسم صفائی ہوگی اس اعتبار سے پہچانو گے. تو پہلا مضمون کیا ہے دوستو؟ توحید اور صفات باری تعالی, یعنی اللہ پاک رب العزت کی صفات. اس کے بعد دوسرے نمبر پر دوستو قرآن میں مضمون آئے گا قیامت, روز جزا, اور انسان کے کالے کرتوت کی سزا. سمجھ رہے ہو دوستو؟ کالے کرتوت کی, تو یہ سب کب ہوگا؟ قیامت میں ہوگا. قیامت سے پہلے نہ جزا ہے نہ سزا ہے. ہاں کسی کو اگر مل جائے یہاں, جیسے کل میں نے کہا تھا کہ ابو جہل کو سزا مل گئی دنیائی میں, ابو لہب کو اللہ نے یہیں سنا دیا, لیکن اصل یہ ہوگا آخرت میں. اس لیے ہم کو چاہیے اہل ایمان کو کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے سلسلے میں دنیا میں کسی سزا کی تمنا آپ نہ رکھیے, نہ دل میں خواہش رکھیے. ہم لوگ ہیں انسان, ارے یاد اتنا بڑا اللہ رسول کا دشمن ہے اور دندنا رہا ہے, یہ تمنا ہی مت کیجیے, کیونکہ یہ جزا اور سزا کی جگہ دنیا نہیں ہے دوستو. دو بات ہو گئی دوستو. اور تیسری چیز جو قرآن کریم میں ہے وہ قرآن دعوت دیتا ہے عمل کی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. قرآن کریم دعوت کس کی دیتا ہے دوستو؟ اعمال کی دعوت دیتا ہے کہ اچھے کام کیجئے. اس اچھے کام کی آپ کو جزا عند اللہ ملے گی. اور عبادت کیسے کرنا ہے, یہ عبادت کا طریقہ بھی قرآن ہی بتائے گا. اور قرآن کے عبادت کی تشریح ہمارے حضرت خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلائیں گے. مثلا نماز پڑھنا ہے, نماز ایک عبادت ہے, لیکن اس نماز کی عبادت کی شکل کیا ہوگی ہمیں تو نہیں معلوم تھا بھائی. ہمارے حضرت خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر سے لے کر کے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک جب نماز سے ہم نکلتے ہیں، یعنی نماز میں داخل ہونے سے لے کے نماز سے نکلنے تک، یہ تمام کے تمام نماز کے اندرونی اعمال، یہ ہم کو کس نے سکھایا بابا؟ ہمارے حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہذا اسی لیے عبادت کے اندر کوئی اپنی منمانی چیز داخل کر دے، جی مثلا ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی 4 رکعت، ایک آدمی بہت بزرگ بن رہا ہے، وہ کہنے میں تو 6 رکعت پڑھوں گا مولوی صاحب عشاء کی، تو اس کی نماز ہوگی؟ جی کہے مولوی صاحب بہت ایمرجنسی میں ہوں یار، بہت ویری 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 ایمرجنسی آ گئی ہے، تو میں 3 ہی رکعت پڑھ لیتا ہوں آج، تو نماز ہوگی اس کی؟ نہیں نہ ہوگی۔ فجر 2 پڑھتے ہیں، کہتا مولوی صاحب بہت ایمرجنسی ہے مجھے، میں 1 ہی رکعت پڑھ لیتا ہوں آج، تو اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام تک نماز کی پوری ترتیب ہم کو کس نے سکھلائی؟ حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایک بات اور یاد رکھ لو دوست لوگ، میری بات سنتے تو ضرور ہے لیکن پکے سننی ہے، وہ سب میری سنی سنائی یہیں مسجد میں رکھ دیتے چلے جاتے، جی پکی سننی ہے نا آپ لوگ، جی سن کے یہیں سے چل دیتے۔ دیکھیے دوستو، عبادت کا جو طریقہ ہم کو ہمارے حضرت خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، یہ پورا کا پورا طریقہ محمد الرسول اللہ کو اللہ نے سکھلایا ہے۔ یہ بات میری یاد رکھ لینا تاکہ گمراہ نہ ہونا۔ ہمارے نبی کو کس نے سکھلایا؟ ارے بابا اسی لیے نا قرآن نے کہا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ لوگوں سنو، تم چاہتے ہو کہ اللہ تم کو اپنا دوست بنا لے، تم اللہ کے دوست بن جاؤ، اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے، اللہ اپنی رضا عطا فرمائے۔ میری یہی دعا ہے دوست، میں ایک دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ موت دیجئے گا حالت طہارت میں، آپ بھی یہی دعا مانگنا، موت دینا حالت طہارت ظاہری اور طہارت باطنی۔ اے اللہ میری دعا قبول کر لے، یعنی ہمارا قلب بھی پاک ہو اور ہمارا جسم بھی پاک ہو، اپنے رضوان اور غفران کے عالم میں دینا، یہ میں دعا مانگتا ہوں اللہ سے مختصر۔ اللہ راضی بھی ہو اور مرنے کے بعد ہی فوراً اللہ رب العالمین اپنے فضل اور رحمت اور مغفرت کی چادر ہم پر ڈال دے، جی بغیر اس کے کوئی چارہ نہیں ہے دوستو، جی کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ عبادت کا ہم کو ملا ہے، یہ طریقہ حضور کو کس نے سکھلایا؟ اللہ رب العزت نے سکھلایا ہے۔ کس نے سکھلایا؟ اور جتنے بول ہیں نا، بول، دعائیں، مناجات، تسبیح، تحلیل، تکبیر، تحمید، تمجید، تقدیس، یہ سب کلمات بھی ہمارے نبی کو ہمارے اللہ نے سکھلایا۔ یہ بات یاد رکھو، اس لیے وہی بول جو ہمارے نبی نے بولا، وہی ورڈ، وہی جملہ جو ہمارے نبی نے بولا، وہ اللہ کا سکھلایا ہوا جملہ ہے۔ جب اس کو آپ بھی بولو گے، جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو محبوبیت عطا فرمائی، ہم کو ہمارے نبی کی اتباع میں ہمیں بھی محبوبیت عطا کر دے گا۔ یہ بات سمجھ کے رکھو۔ اور اگر اس میں تم لوگ کھانے کی عادی ہو، کھانے کے ساتھ سلاد، کچومر، چٹنی،
تو اگر چٹنی ملاؤ گے عبادت میں تو وہ تمہارا اپنا نفس ہے، اس کا حضور سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک کان کھول کے سنو میری بات، کیونکہ آپ لوگوں کو عادت ہے نا سلاد کھانے کی، ٹماٹر، گاجر، مولی، پیاز، نمک، مرچا یا اوپر سے نیبو، ابھی منہ میں پانی آ گیا سب۔ تو اگر عبادت میں رسول اللہ کے طریقے میں اور سلیقے میں اگر اپنی مرضی داخل کر دو گے تو وہ تمہاری مرضی ہوگی، عبادت نہیں ہوگی، وہ اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے۔ تو قرآن کریم دوستو ان تین مضمون کو بیان کرتا ہے۔ آج اتنا ہی رہنے دو، پھر اس کی صورت کی بڑی فضائل ہے، مناقب ہے، جو روزانہ تھوڑا تھوڑا بیان کریں گے۔ تو ایک بات یہ ہوئی قرآن کے اندر اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی صفات، اور دوسری بات کیا ہوئی؟ قیامت عقیدہ رکھنا، قیامت آنا ہے جی، اور میں اس کا متمنی ہوں کہ وہ ضرور آئے۔ کیوں آئے؟ تاکہ ہمیں محمد کا ساتھ مل جائے صلی اللہ، حوض کوثر پر اپنے آقا کے ہاتھ سیرابی مل جائے، اللہ کا دیدار حاصل ہو جائے، اللہ نے جو وعدے کیے ہیں اہل ایمان کے لیے ہمیں اللہ خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے، اور اللہ فضل سے ان تمام وعدوں کو ہمارے ساتھ پورا کر دے۔ اس لیے میری تمنا ہے کہ قیامت آئے، اور اسی طرح یہ بھی تمنا ہے کہ جس نے اللہ کو نہیں مانا، میرے نبی کو نہیں مانا، قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم نہیں کی، سفید کو سفید نہیں کہا اور کہتا ہے ظلمن کہ کالے کو سفید کہو، یہ قیامت تک ہم سے نہیں ہوگا۔ اشارہ سمجھو، کالے کو ہم سفید نہیں کہہ سکتے، باطل کو حق نہیں کہہ سکتے، اور حق کو ہم باطل کبھی نہیں کہہ سکتے۔ تو انشاءاللہ وہ دن آنے کی تمنا ہے مجھے۔ تو قیامت اور روز جزا دو بات ہو گئی، اور تیسرا مضمون قرآن نقل کرتا ہے اعمال اور ساتھ ساتھ طریقہ عبادت۔ بس اتنا رہنے جو کل فضائل بیان کریں۔ چلو سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔